ناظرین، پاکستان کا سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف حکمران جماعت اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش میں ہے تو دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتیں بھی چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی ایل پی کی قیادت کے رہا ہونے پر حکمران جماعت سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ان سے ملاقاتیں کی۔ اس صورتحال میں وفاقی وزیر داخلہ نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پنجاب میں مذہبی طور پر ابھرنے والی تحریک لبیک آئندہ انتخابات میں 15 سے 25 نشستیں حاصل کر سکتی ہے، جو مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ حکومتی وزیر کی جانب سے اس بیان پر سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے۔ ٹی ایل پی کے سیاسی کردار کو اہم ضرور سمجھا جا رہا ہے، مگر مجبوری کی حد تک تسلیم کرنے کو کوئی سیاسی جماعت تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی ایل پی کی جانب سے بھی ابھی تک کسی سیاسی جماعت سے سیاسی اتحاد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں سے اس بارے میں رائے لی گئی تو انہوں نے ٹی ایل پی کے سیاسی کردار کو پنجاب میں کسی سیاسی جماعت کے لیے خطرناک قرار نہیں دیا۔ ان کے بقول نون لیگ کے امیدواروں کو شکست دینے کے لیے گزشتہ عام انتخابات میں بھی ٹی ایل پی اور ملی مسلم لیگ کو میدان میں اتارا گیا تھا، جس کے بعد ٹی ایل پی پنجاب کی زیادہ ووٹ لینے والی تیسری جماعت ضرور تھی، مگر اس سے نون لیگ کے نتائج پر زیادہ فرق نہیں پڑ سکا۔ البتہ پی ٹی آئی امیدواروں کو فائدہ ضرور پہنچا تھا۔ تحریک لبیک سیاسی میدان میں کامیابی کے لیے کتنی پر امید ہے؟ ترجمان ٹی ایل پی صدام حسین بخاری نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت مذہبی حکمت عملی کے ساتھ سیاسی میدان میں اترنے کی بھی بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ کے پی میں حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بھی ٹی ایل پی امیدواروں نے خاطر خواہ ووٹ لیے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں جاری ہیں اور امیدوار فائنل کیے جا رہے ہیں۔ صدام حسین کے بقول جہاں تک پنجاب میں عام انتخابات کے دوران نشستیں حاصل کرنے کا سوال ہے تو اس بارے میں ابھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی ہم نے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد یا علیحدہ سے امیدوار کھڑے کرنے کی منصوبہ بندی شروع نہیں کی۔ ہماری قیادت کا خیال ہے کہ بجائے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنانے کے پہلی ترجیح اہل سنت سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کو متحد کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ بڑا سیاسی اتحاد بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ویسے تو جب ٹی ایل پی کے قائد خادم حسین رضوی کا عرس ہوا تو تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے حاضری دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے سیاست میں راستہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، مگر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان ٹی ایل پی کے مطابق ان کی جماعت کی عوام میں مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اب پہلے سے بڑی سیاسی قوت بن کر ابھریں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ موقف بھی سخت گیر کی بجائے سیاسی ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ پہلے بھی حکومت نے علامتی مظاہروں پر بات نہیں سنی تھی تو سخت موقف اپنانا پڑا، اب بھی اپنے مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کی پالیسی کو ہی ترجیح دیں گے۔ پنجاب میں ٹی ایل پی کی جماعت کے لیے مشکلات کھڑی کر سکے گی؟ اس سوال کے جواب میں سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک مذہبی قوت ضرور ہے، لیکن ابھی تک سیاسی طاقت دکھانے میں کامیاب نہیں۔ گزشتہ عام انتخابات کے دوران بھی انہیں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کم کرنے کے لیے میدان میں اتارا گیا تھا، لیکن زیادہ کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ وہ تیسرے نمبر پر زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ضرور تھی، لیکن نشست ایک بھی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ سہیل وڑائچ کے بقول آئندہ عام انتخابات میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ بعض نشستوں پر 5 سے 6 ہزار ووٹ لے سکتی ہے۔ نشست اب بھی جیتتی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ گزشتہ انتخابات سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اب مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے، ہمدردیاں ضرور رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ٹی ایل پی نون لیگ یا کسی جماعت کے لیے مشکلات کھڑی کرے گی غلط ہوگا۔